वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम गाहे बगाहे मौका बे मौका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाब को मुख्तलिफ़ पहलुओं पर नसीहत और वाद करते थे। कभी किसी मौके को देखकर या कभी किसी चीज़ को देखकर या कभी कोई वाक़या रूनुमा होता उसको देखकर उसको अपने मद्दे नज़र रखते हुए सहाबा को यानी नसीहत करते और ताकि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इस वाक़े को देखकर आखिरम की नसीहत को जल्दी अख़ज़ करें। तो मेरे भाइयों, मैं भी आज आपके सामने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप सहाबा को गाहे बगाहे किसी मौके के ऊपर नसीहत करते थे, मैं भी आज आपको एक नसीहत करना चाहूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के साथ किसी सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में एक बकरी का बच्चा देखा कि वो मरा हुआ है और टांगे उसके ऊपर है। तो आपने मौका गनीमत समझा कि सहाबा को अभी तबलीग करना बहुत ज़्यादा मुनासिब होगा और सहाबा बहुत जल्द यानी मेरी इस नसीहत से मसला समझ जाएंगे और वो नसीहत को हासिल करेंगे। आपने अय्युकुम युहिब्बु अन्ना हादरहु बिदिरहमिन, कि कौन है जो इस बकरी के मुर्दे बच्चे को 1 दिरहम का ख़रीद ले। तो साहबा ने कहा कि इसको कोई मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप 1 दिरहम की बात कर रहे हो। तो आपने फिर कहा कि ल दुनिया अहवन अल्लाह, कि ये जो दुनिया है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस मुर्दार बकरी से भी ज़्यादा हकीर है। तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल और बहुत सारे मौक़े के ऊपर तब्लीग करते हैं। तो मैंने भी मुनासिब समझा कि आपके सामने मैं नया साल जो अभी ईस्वी शुरू हुआ है इस मौके की मुनासबत से आपके सामने चंद नसीहत रखूँ। तो मेरे भाइयों, एक नया साल शुरू हुआ है। नया साल शुरू हुआ और इसके अंदर किसी को मुबारकबाद देना या उसको कुछ तरह का मैसेज भेजना, तो मेरे भाइयों ये नया साल की मुबारक हम किस बुनियाद पर देते हैं? कोई खुशी का मौका तो है नहीं। कौन सा हमने कोई मार्का जीता है या कौन सा हम कोई इन इस्लामी जिहाद के अंदर आगे निकल गए हैं, बल्कि मेरे भाइयों हमारी ज़िंदगी के अंदर 1 साल और कम हो गया है। अगर किसी आदमी ने 2021 के अंदर उसने फौत होना है तो गोया कि उसका ये साल शुरू हो चुका है। वैसे भी मुबारकबाद उस वक्त दी जाती है जब किसी को कुछ चीज़ मिले। तो मेरे भाइयों, हमें कुछ चीज़ मिली तो नहीं। किसी आदमी के 365 रुपये अगर गिर जाएं, ज़ाया हो जाएं, कोई आदमी चोरी कर ले और फिर मुझे या आपको कोई बताए कि मेरे इतने पैसे चोरी हो गए हैं, तो आप उसको मुबारकबाद दोगे या आप अफसोस का इज़हार करोगे? बल्कि यकीनन बात है कि आप अफसोस का इज़हार करोगे। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर 365 दिन कम हो गए हैं, तो इसके ऊपर किसी तरह भी कोई मुबारकबाद का कोई मेरे भाइयों मौका नहीं बनता। हाँ, किसी के घर में शादी है, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, आप खुशी के मौके पर आप मुबारकबाद हो, ये तो खुशी का कोई मौका नहीं है, बल्कि हर एक आदमी की ज़िंदगी के अंदर से 1 साल जो है वो ख़त्म हो गया। बल्कि हमें ये फ़िक्र करनी चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें कि अल्लाह ने हमें अगर ये मज़ीद एक नया साल और दे दिया है तो हम अपने गुनाहों को चेक करें, अपनी गलतियाँ अल्लाह के सामने रखें, तौबा करें और अपने नफ़्स का मुहासबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, नमाज का अहतमाम करें कि शायद कि हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी साल हो। जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत तला बिन अबैदिल्लाह कहते हैं कि मेरे सामने 2 सहाबा एक ही वक़्त में मुसलमान हुए। उन्होंने आके कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे। उन दोनों में से एक जो सहाबी है वो ज़्यादा मुत्तकी, ज़्यादा परहेज़गार, ज़्यादा नफल पढ़ने वाला, ज़्यादा क़याम करने वाला, ज़्यादा नफल अदा करने वाला और ज़्यादा मेरे भाइयों नफली रोज़े रखने वाला, यानी एक सहाबी दूसरे के बेनिस्बत तक़वे परहेज़गारी में नेक अमाल में आगे था
اور پھر وہ میدان جہاد میں شہید ہو گئے 1 سال پہلے. یہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک تقوی کے لحاظ سے زیادہ ہے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں یعنی شہید بھی ہو گیا, اور دوسرا صحابی 1 سال کے بعد دنیا سے گیا, یعنی اس کو 1 سال اور مل گیا. ایک صحابی شہید ہوا ہے, تقوی میں زیادہ ہے, اور دوسرا جو صحابی ہے وہ تبھی موت فد ہوا ہے, اور وہ تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے پہلے جو صحابی جو شہید ہوا ہے اس سے یعنی کم تھا. حدیث کے اندر موجود ہے, حضرت اللہ کہتے ہیں کہ رات کو ایک خواب آیا کہ یعنی جو بعد میں صحابی فوت ہوا ہے, جو مقام شہادت کو بھی حاصل نہ کر سکا, اور یعنی اس کے مقابلے میں اس کی نیکیاں بھی بڑی کم تھیں. میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ بعد میں مرنے والا صحابی جنت میں پہلے داخل ہوا ہے, اور جو پہلے فوت ہوا ہے اور وہ شہادت کے مقام پر فائز بھی ہوا, وہ بعد میں داخل ہوا. میں جب صبح ہوئی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بتایا, اللہ کے رسول بعد میں یہ فوت ہوا ہے صحابی, یہ جنت میں پہلے چلے گیا ہے, حالانکہ یہ تقوی کے لحاظ سے یعنی اس سے پیچھے تھا, پھر یہ تبھی موت فوت ہوا ہے, اور جو پہلا تھا وہ مقام شہادت کے اوپر فائز ہوا ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا یہ کون سی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ الیسا قد مکث ھذا بعدہ سنہ, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے 1 سال اس کو اور مل گیا تھا, یہ 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے. اس نے 1 سال اس کے بعد پھر کیا کیا ہے, اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے, سامان اس نے یہ روزے رکھے ہیں, وصلی, پھر اس نے پورے سال بھر کی نمازیں ادا کی ہیں, ورکعتن, اور اس کے علاوہ اس نے اور بھی نفلی عبادت کی ہے, اشراق پڑھی ہے, تہجد کا اہتمام کیا ہے, اور نیک اعمال کیے ہیں, غریبوں کو کام آئے. گویا کہ 1 سال اس صحابی کو اور ملا, تو اس کی بدولت وہ یعنی صحابی جس کو 1 سال اور ملا ہے وہ جنت میں پہلے گیا. گویا کہ اگر انسان کو, ہمیں اور آپ کو اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو یہ ایک اللہ کی طرف ایک نعمت ہے. ہمیں یہ نہیں کہ عیاشی فحاشی اوریانی کے اندر اس کو ضائع کر دیا جائے, یا میرے بھائی چوک چراہوں میں جا کے اس کو ضائع کر دیا جائے, یا رات کی گندی محفلوں میں اس کو ضائع کر دیا جائے, یا مختلف تفریحی مقامات پر جا کے مرد عورت جو ہے جا کے اکٹھے ہو کے مبارکباد دے کے اور اپنے وقت کو ضائع کریں, بلکہ اس صحابی کو مثال اپنے سامنے رکھیں, اور اپنی زندگی کا یہ آخری سال تصور کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے, نماز کا خیال کرنا چاہیے, اور میرے بھائیوں عبادت کا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ یعنی کس وقت آدمی کی زندگی ختم ہو جائے. لہذا ہر وقت تیار ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں, جیسے کہ کوئی آدمی کسی جگہ جاتا ہے یا کوئی مثال کے طور پر عمرہ کرنے جاتا ہے, جب عمرہ کر کے وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہے کہ آج میں نے چلے جانا ہے, وہ ہوٹل کے اندر اپنی تیاری کرتا ہے, اپنے سامان کو اکٹھا کرتا ہے, اور اپنے وزن کو چیک کرتا ہے, اور اپنے تمام قسم کے ساز و سامان کو چیک کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ایئرپورٹ کے اوپر میں گرفتار ہو جاؤں اور وہاں پہ میں جیل میں چلی جاؤں. وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا سامان بھی زیادہ نہ ہو, سب کچھ اپنے ہوٹل کے اوپر چیک کرتا ہے کہ کہیں ایئرپورٹ پر جا کے میرے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. ایسے ہی میرے بھائیوں, یہ جو قبر ہے یہ ایک ایئرپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے. قبر میں جانے سے پہلے اپنے اعمال کو چیک کرنا چاہیے, اپنے عقائد چیک کرنے چاہیے, اپنے فرائض چیک کرنے چاہیے, حقوق اللہ کو چیک کرنا چاہیے, حقوق العباد کو چیک کرنا چاہیے, اور اپنی یعنی اپنے سب و روز کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی ایسی خامی نہ ہو, ایسی کوتاہی نہ ہو کہ قبر کے اندر داخل ہونے سے پہلے کہ میں اپنے سارے معاملہ چیک کر لینے چاہیے, تاکہ کیوں قبر ایک ذریعہ ہے جنت اور جہنم میں جانے کا. تو میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں جو یہ وقت دیا ہے, زندگی دی ہے, یہ مبارکباد دینے کے لیے نہیں دی, اور نہ ہی یہ پٹاخے یا شور شرابہ یہ دینے کے لیے, بلکہ میرے بھائیوں یہ زندگی ایک نعمت ہے. اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور میں اپنی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے اوپر ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, یعنی
یعنی لوگوں اپنا حساب و کتاب دنیا میں کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو. وازنوا قبل توزن, اور اپنے نیک اعمال کو اس دنیا میں ہی چیک کر لو کہ تمہارے نیک اعمال کتنے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے. وَتُجَاهِدُوا لِعَرْضِ الْأَكْبَرِ, اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو ایک بڑی پیشی ہے اس پیشی سے پہلے یعنی یہاں پہ ہی بیٹھ کے اس پیشی کی تیاری کر لو. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم جب اللہ کے پاس جائیں تو خالی ہاتھ جائیں. تو میرے بھائیوں, یہ جو نیا سال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اس نئے سال کے اندر مبارکباد کا کوئی عنصر نہیں ہے, کوئی یعنی سبب نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں یہ نعمت مزید دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کریں. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یعنی لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمرہ, قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے لوگوں کو پیش کیا جائے گا اس وقت تک وہ اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکیں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے عمر دی ہے, میں نے تمہیں جوانی دی ہے, میں نے تمہیں صحت دی, میں نے تمہیں سب کچھ دیا, یہ بتاؤ کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کو تم نے کہاں ضائع کیا, کہاں برباد کیا. اپنی جوانی کو کھیل کود تماشے میں لگے رہے یا رات کو مصلی کے اوپر کھڑ کر کے اللہ کو یاد کرتے رہے. تو میرے بھائیوں, یہ نیا سال جو اللہ نے ہمیں 2021 دیا ہے یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ملی ہے. اس نعمت کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنے اعمال کو چیک کریں, محاسبہ کریں اور تمام قسم کی خامیوں سے اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ یہ تہیہ کریں کہ ہم آئندہ ہر وہ عمل کریں گے جو اللہ کی رضا والا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.